السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. میرے بھائیو، گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے نمازیوں کی خامی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو میں نے کی. اسی موضوع کو آج پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو نمازیوں کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ صفوں کی درستگی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ صفوں کی درستگی کے بارے میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں. اب بڑی تاکید موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین سب کے سب صفوں کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ خلفائے راشدین نے تو کچھ لوگوں کو ایسے متعین کیا ہوا تھا جو کہ اسی کام پر مأمور تھے. کون آگے بڑھا ہے، کون پیچھے ہے، آخر اس اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی صفوں کی درستگی نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تسون الصفوف، صفوں کو درست کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. سبحان اللہ، حکمت پر غور کیجئے، صف کہاں اور دل کہاں. لیکن صفوں کی درستگی کو دین کی مخالفت، دل کی مخالفت اور چہروں کی مخالفت کا سبب قرار دیا ہے. جو آدمی اپنے جسم کو، ہاتھ اور پاؤں کو ملا نہیں سکتا ہے، وہ دلوں کو کیا ملائے گا؟ اسی لیے ہر نمازی کو چاہیے بالکل قریب آ جائے. آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں. جب ہم سب لوگ مل جل کر اللہ کو پکارنے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، تو دلوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ لہذا مل کر کھڑے ہو. یہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے موڈے کو موڈے سے، پاؤں کو پاؤں سے ملا لیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. لہذا ہر نمازی کو چاہیے بالکل قریب آ جائے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ صف اسی طرح لگایا کرو جس طرح فرشتے رب کے پاس صف بندی کیے ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو نہیں معلوم ہے صحابہ کس طرح لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں جس طرح تم دیوار کو دیکھتے ہو، جس طرح دیوار کے حصے آپس میں ملے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے دیوار ہے، کیا دیوار کے اجزاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں؟ متصل ہے یا منفصل ہے؟ وہ آپ خود بتا سکتے ہیں. جس طرح دیوار کے حصے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، اب پھر دیوار کہا گیا ہے، اسی طریقے سے جب تک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوں گے، کیا اس کو صف کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. لہذا صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل پر موقوف ہے. لہذا آدمی کو چاہیے صفوں کا خیال رکھے. اور بالخصوص اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذرا قریب آئیں گے تو لوگ ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہ کیجیے، بالکل مل کر کھڑے ہوئیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے نمازیوں کی خامی میں سے خامی یہ بھی ہے کہ لوگ ارکان نماز کو اطمینان سے ادا نہیں کرتے ہیں. ارکان نماز قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، 2 سجدے کے درمیان بیٹھک ہے. یہ جو نماز کے ارکان ہیں، تشہد ہیں، اطمینان سے ادا نہیں کرتے ہیں. کسی قدر قیام کا خیال رکھ لیتے ہیں، کسی قدر سجدے کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن جب رکوع سے اٹھتے ہیں اطمینان نہیں. جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو اس میں اطمینان کا خیال نہیں. ہر نمازی کو چاہیے کہ نماز اس طریقے پر ادا کرے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. آپ کو وہ حدیث شاید معلوم ہو. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام خلاد تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 مرتبہ نماز سے واپس کیا. 3 مرتبہ. چوتھی مرتبہ میں انہوں نے خود فرمایا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوں. بتائیے، جن کو لوٹایا جا رہا ہے وہ صحابی ہیں، آج کے اس دور کے آدمی نہیں ہیں.
اس کے باوجود 3 مرتبہ واپس کیا اور فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر نماز پڑھو۔ حالانکہ نماز پڑھی گئی لیکن 3 مرتبہ آپ نے واپس کیا ہے۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اطمینان سے کھڑا ہو۔ اب اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح نمازیوں کی آج پوزیشن ہے اس کو اطمینان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اطمینان سے اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجود میں سیدھے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، التفات بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب نماز سب سے بڑی عبادت ہے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ تو ذرا سا اس کا خیال رکھیے گا۔ دیکھیے، شیطان کو جب معلوم ہوا کہ نماز جب سب سے بڑی عبادت ہے تو اس نے نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اپنے اسپیشل اعلی کار کو لگا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نمازیوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان نے کس کو لگایا ہوا ہے؟ اپنے چیلوں میں سے؟ نہیں پتہ ہوگا آپ کو۔ اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ اب خنزب اسپیشل نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے، کیا آپ نہیں دیکھتے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ عام طور پر ایسا ہی ہے، اور اسی لیے عام طور پر خشوع و خضوع کی سخت ضرورت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں نمازی کھچا کھچ بھرے ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی نمازیوں کی، ایک آدمی بھی خشوع سے ادا کرنے والا تم کو نہیں ملے گا۔ اگر وہ وقت نہیں آیا ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ وقت بہت قریب ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ نماز کو اطمینان و سکون سے ادا کرے۔ بلکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا بالکل اٹھ بیٹھ کر رہا جیسے آج ہماری نماز ہے۔ پوچھا تم یہ نماز کتنے سال سے پڑھ رہے؟ کہا 40 سال سے۔ مسند امام احمد کی روایت۔ کہا اگر تمہاری موت اسی پر آ گئی تو تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ طریقے پر مرو گے۔ بتائیے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ نمازیوں کی خامی میں سے خامی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ امام سے سبقت کر جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے، اب وہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، بسا اوقات پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ امام کھڑا ہے، پڑھ کے ختم کیا اس نے ابھی، اور لوگ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، امام سلام نہیں پھیرا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ کو، امام سے پہلے نہیں کرنا، امام کے بعد کرنا ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ اقتداء کے خلاف ہو جائے۔ امام کرے پھر آپ شروع کیجیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے اس کا بھی خیال رکھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام اگر سجدے میں ہے تو آ کر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، امام سجدے میں ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ آ کر کے فوراً امام کے ساتھ شامل ہوئیے۔ امام جس حالت میں ہو آپ کو شامل ہونا ہے۔ سجدے میں ہو، اللہ اکبر، سیدھے سجدے میں جائیے، انتظار مت کیجیے کہ امام اٹھے گا پھر ہم اللہ اکبر کہا کہ پھر ہاتھ باندھیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بڑا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ، امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شامل ہو جاؤ۔ امام سجدے میں ہے، آپ اللہ اکبر کہا کہ سجدے میں جائیے۔ بھلا بتائیے کیا آپ کو جھکنے سے محبت نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے محبت نہیں ہے؟ نماز کے اندر سجدہ کا ایک الگ مقام ہے۔ بعض علماء کرام نے تو کہا کہ نماز کو اللہ نے قائم ہی کرنے کا حکم دیا سجدے کی بنا پر۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ انتظار نہ کیجیے کھڑے ہو کر، آپ آتے ہی اللہ اکبر کہیے۔ بھلا بتائیے کہ شیطان ابلیس نے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن آپ کیا وجہ ہے کہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار نہ کیجیے، امام جس حالت میں ہو آپ اسی حالت میں شامل ہو جائیے۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ سجدہ کرے تو 7 اعضاء پر سجدہ کرے۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر۔ بہت سے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں پاؤں کو اٹھا دیتے ہیں زمین سے، سبحان اللہ۔ دیکھا، اگر آپ سجدے میں گئے اور پاؤں اٹھا ہی رہ گیا پورے سجدے میں، وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے کہ پاؤں کو اٹھائے رکھتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث، ان میں سے پیشانی اور ناک کو ایک شمار کیا ہے، پیشانی اور ناک کو ایک شمار کیا، 2 ہاتھ
دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا کنارہ، یہ 7 اعضاء ہوئے۔ اگر مکمل نماز میں یا مکمل سجدے کے اندر کسی بھی ایک حصے کو آپ نے برابر مخالفت کی راہ اختیار کی اور اٹھائے رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ آپ نے نہیں کیا۔ جب وہ سجدہ آپ نے نہیں کیا، وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی، جب وہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی اور آپ نے بعد میں ایک رکعت مکمل بھی نہیں کیا، پوری نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ لہذا نمازیوں کو چاہیے اس طرف توجہ کرے۔ اس کے بعد بہت سے نمازی ایسے ہیں جب امام سلام پھیر دیتا ہے جھٹ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جھٹ سے، خواہ وہ نمازیوں کے آگے سے گزر جائیں، خواہ وہ نمازی کے آگے سے، آپ دیکھ لیجئے اٹھتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام، اس طرح تیزی سے بھاگتے ہیں، کتنے نمازیوں کو پھلانگتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا زبردست ہے، کتنی وعید آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، اگر لوگوں کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال کھڑے رہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال کھڑے رہیں، 40 سال کھڑے رہیں۔ بتائیے 40 سال کھڑا رہنا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک نمازی کے سامنے سے گزریے۔ ابن ماجہ کے اندر کہ جو آدمی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے زمین میں دھنس جانے سے زیادہ برا ہے، زمین میں دھنس جانے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک نمازی کے سامنے سے گزرنے کی یہ سزا ہے، اگر ایک آدمی 2 کے سامنے سے گزر گیا ہے، 3 کے سامنے سے گزر گیا، اب آپ بتائیے وہ آیا تھا نیکی کمانے، نیکی حاصل کرنے، کیا لے کر جائے گا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر وہ نماز کے بعد جو اذکار ثابت ہیں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کون سی جلدی ہے؟ کتنی جلدی ہے آپ کو؟ یہ جلدی آپ کو جنت تک لے جائے گی؟ نہیں، آپ ایسا نہ کیجیے، کم از کم اتنا وقت ضرور صبر کیجیے کہ سلام پھیرتے ہو، ورنہ آپ گناہ کو اپنے سر پر لوڈ کریں گے اور قیامت کے دن آپ سے مواخذہ کیا جائے گا۔ لہذا آدمی کو چاہیے اس کا بھی خیال رکھے۔ یہ چند باتیں تھیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وہ نماز عطا فرمائے جس کا اہتمام، جس کی عظمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور طریقہ بھی انہی کا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔